بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو میں ڈر کے متعلق آپ کے خدمت میں کچھ بیان ہوا اور ہم نے عرض کیا کہ ڈر ایک فطری رد عمل ہے۔ جو انسان ڈر رہا ہے دراصل وہ اپنے آرام و سکون کا تحفظ کر رہا ہے، لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ڈرنے کی صورت میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں، ہمیں کبھی بھی اپنے بچوں کے ڈرنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہم اپنے بچوں کے ڈرنے سے خود نہ ڈر جائیں کہ اے خدا ہمارے بچے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ڈر رہا ہے، بلکہ یہ ایک فطری رد عمل ہے جو ہمارے بچے نے دکھایا ہے۔ ڈر سے بچاؤ کے لیے کوئی رائے حل یا طے شدہ پلان موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا تربیتی انداز ہے جو مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس سے ہمارے بچے اس ڈر کے مرحلے سے گزر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ چند نکات ہم والدین کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈر کے اس مرحلے سے گزر جائیں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے ڈریں تو انہیں ڈرنے پر ہم ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ مثلا یہ نہ کہیں کہ کیا تم ابھی تک چھوٹے بچے ہو جو ڈر رہے ہو۔ بعض دفعہ ہم اپنے بچے کو انجیکشن لگوانے لے جاتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، حالانکہ یہ تو بچے کے لیے ڈرنے والی بات ہی ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم بچے کے ساتھ پیار و محبت اور ہمدردی کا اظہار کریں، ایک مددگار دوست کا کردار ادا کریں۔ کچھ لوگ تو یہاں پر بچے سے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں ٹھیکے سے کون سا درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ ٹھیکہ لگواتا ہے تو اسے درد بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یا مجھے کوئی مسئلہ ہے یا والدین کو، جو اس درد کو نہیں سمجھ پا رہے۔ لہٰذا بچے کو ڈر کے موقع پر اچھے انداز میں کنٹرول کرنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب بچے ڈرتے ہیں تو وہ ہماری طرف آتے ہیں تاکہ ہم ان کو آرام و سکون کا احساس دلائیں، ہم انہیں پیار کریں، اپنے سینے سے لگائیں اور انہیں دلاسا دیں۔ لہٰذا یہ پہلا نکتہ ہے کہ بچوں کے ڈرنے کی صورت میں ہم کس طرح کا رویہ اپنائیں۔ بس ہم بچوں کو ڈرنے کی صورت میں اپنائیت کا احساس دلائیں۔